بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صاحب اسم امیر نے بہاماس کے گورنر جنرل کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ ریاست قطر نے کہا ہے کہ اس نے گزشتہ کئی دہائیوں سے بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے اور دنیا کے تمام ممالک اور عالمی اور علاقائی تنظیموں کے ساتھ اظہار یکجہتی پر مبنی خارجہ پالیسی اپنا رکھی۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کے مزید 961 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 98,232 ہو گئی ہے، اور روس اور چین کی حکومتوں نے شام کے لیے ترکی کے راستے انسانی امداد پہنچانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں پیش کی گئی ایک قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے بہاماس کے گورنر جنرل کارنیلیس اسمتھ کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے بہاماس کے گورنر جنرل کے نام مبارکباد کا تار روانہ کیا۔ دنی اسنا وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے بہاماس کے وزیر اعظم الیگزینڈر مینس کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا تار ارسال کیا۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل مندوب سفیر شیخ عالیہ آل ثانی نے کہا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے پیدا ہونے والے خصوصی حالات کے پیش نظر دہشت گردی کا شکار لوگوں کی امداد میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ لوگ سوسائٹی کا حصہ ہیں اور وہ کرونا وائرس کے سبب مشکلات سے دوچار ہیں۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ ریاست قطر دہشت گردی کا شکار لوگوں کے حقوق کے معاملے کو بڑی اہمیت دیتی ہے اور انہیں مدد فراہم کر رہی ہے۔ ریاست قطر نے کہا ہے کہ اس نے گزشتہ کئی دہائیوں سے بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے اور دنیا کے تمام ممالک اور عالمی اور علاقائی تنظیموں کے ساتھ اظہار یکجہتی پر مبنی خارجہ پالیسی اختیار کر رکھی، جس کا مقصد عالمی امن کے حصول اور مختلف شعبوں میں ترقی کا ادراک کرنے کی کوششوں میں حصہ ڈالنا ہے۔ یہ بات جنیوا میں اقوام متحدہ کے آفس میں قطر کے مستقل مندوب سفیر علی خلفان المنصوری نے ایک اجلاس میں تقریر کرتے ہوئے کہی۔ انہوں نے اس موقع پر انسانی حقوق اور بین الاقوامی یکجہتی کے ایکسپرٹ ویورا اوکافور کے ساتھ بھی ملاقات کی اور انسانی حقوق کی کونسل کے 44ویں سیشن کی روشنی میں ان کے قطر کے دورے سے متعلق رپورٹ کے بارے میں تبادلہ خیال کیا۔ حکومت کے کمیونیکیشنز آفس نے عوام کو یاد دہانی کرائی ہے کہ وہ اس کی ویب سائٹ پر کووڈ-19 ان فوکس پیج کا مطالعہ کریں، جس سے انہیں حکومت کی جانب سے لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے سلسلے میں کی جانے والی احتیاطی تدابیر اور اقدامات کے بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل ہوں گی۔ یہ ویب سائٹ مارچ میں لانچ کی گئی تھی۔ اس پر کرونا وائرس سے متعلق ڈیٹیلز مہیا کی جاتی ہیں، جن میں وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ وائرس سے متعلق ڈیٹا، متعلقہ چارٹس، احتیاطی تدابیر اور ٹریولنگ سے متعلق معلومات شامل ہیں۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے اندر کرونا وائرس کے 520 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 961 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 98,232 ہو گئی ہے۔ وزارت نے وائرس سے مزید 4 مریضوں کے انتقال کر جانے کی بھی تصدیق کی ہے۔ عالمی سطح پر کرونا وائرس میں مبتلا افراد کی تعداد 12.5 ملین سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ اس وبا کی وجہ سے اب تک 5,59,000 سے زیادہ لوگ انتقال کر گئے، جبکہ صحت یاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 6.8 ملین ہو گئی ہے۔ کل جمعے کے دن دنیا بھر میں کرونا وائرس کے 59,000 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے۔ برازیل اور میکسیکو میں وائرس کے مزید ہزاروں نئے کیسز رپورٹ کیے گئے ہیں۔ برازیل میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,220 مریض انتقال کر گئے، جس کے بعد وہاں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 59,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ میکسیکو میں ہلاکتوں کی تعداد 33,526 ہو گئی ہے، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 730 مریض انتقال کر گئے۔
ادھر بھارت میں وائرس کے 26,506 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔ چنانچہ حکومت نے ملک کے بہت سے گنجان آباد علاقوں میں پھر سے لاک ڈاؤن نافذ کر دیا ہے۔ جان ہاپکنز یونیورسٹی کی رپورٹ کے مطابق بھارت میں گزشتہ 3 ہفتوں میں کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد میں بڑی تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور وہ کرونا وائرس کی عالمی فہرست میں تیسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ بھارت میں وائرس کے متاثرین کی مجموعی تعداد 8,21,000 ہو چکی ہے، جبکہ انتقال کرنے والے مریضوں کی تعداد 22,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ دریں اثنا روس میں وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 11,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران وہاں 174 مریض انتقال کر گئے۔ صحت کی عالمی تنظیم WHO کے ماہرین پر مشتمل ایک ٹیم چین کے دارالحکومت بیجنگ پہنچ گئی ہے، جہاں ماہرین یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کرونا وائرس کے اس عالمی وبائی مرض کا آغاز کیسے اور کہاں سے ہوا اور اس کے پھیلنے کے اسباب کیا ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے میں اسرائیلی فوجیوں کی فائرنگ سے ایک فلسطینی ہلاک اور ایک زخمی ہو جانے کی خبر ملی ہے۔ یہ دونوں افراد ایک گاؤں سے گزر رہے تھے کہ اسرائیلی فوجیوں نے بغیر کسی وجہ کے ان پر گولی چلا دی۔ مقبوضہ علاقے میں ایک اور جگہ اسرائیلی فوج کی 30 سخت گیر یہودی آبادکاروں کے ساتھ جھڑپ ہونے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ یہ لوگ ایک قریبی فوجی علاقے میں غیر قانونی طور پر ایک آؤٹ پوسٹ تعمیر کر رہے تھے۔ بارڈر پولیس کا کہنا ہے کہ آبادکاروں نے 2 فوجیوں کو زخمی بھی کیا۔ دریں اثنا فرانس کے صدر ایمینوئل میخواں نے اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینیوں کی سرزمین کو اسرائیل میں ضم کرنے کے اپنے منصوبوں کو ترک کر دیں۔ فرانس کے صدر نے خبردار کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطینی علاقے کو اسرائیل میں شامل کرنے سے مشرق وسطی کے امن کو شدید نقصان پہنچے گا۔ روس اور چین کی حکومتوں نے شام کے لیے ترکی کے راستے انسانی امداد پہنچانے کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں بیلجیم اور جرمنی کی حکومتوں کی جانب سے پیش کی گئی ایک قرارداد کو ویٹو کر دیا ہے۔ سلامتی کونسل کا اجلاس کل ختم ہو گیا۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ شام کے شمال مغربی علاقے میں لاکھوں شامی شہری ترکی کے راستے فراہم کی جانے والی انسانی امداد پر انحصار کرتے ہیں۔ واضح رہے کہ 15 رکنی سلامتی کونسل کے 13 ممبران نے مذکورہ قرارداد کے حق میں ووٹ دیا تھا۔ مذکورہ قرارداد کا تعلق اس معاہدے سے ہے جس میں ترکی کے راستے شام کے شمال مغربی علاقے میں انسانی امداد پہنچانے کی اجازت دی گئی ہے۔ مبصرین کا کہنا ہے کہ دمشق حکومت کا یہ ریکارڈ ہے کہ وہ ان علاقوں کے لیے جو اس کے مخالفین کے زیر کنٹرول ہیں امدادی سامان پہنچانے کی راہ میں رکاوٹیں کھڑی کرتی ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین کے تعلقات کو کرونا وائرس کی وجہ سے شدید نقصان پہنچا ہے۔ کل شام اپنے ایک بیان میں صدر ٹرمپ نے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ امریکہ اور چین کے درمیان آئندہ کوئی تجارتی معاہدہ ممکن ہوگا۔ دنیا کی ان 2 اکنامک سپر پاورز کے مابین تجارتی معاہدے کے تحت اس کے پہلے فیز پر رواں سال کے اوائل میں دستخط کیے گئے تھے، لیکن کرونا وائرس کے بحران کی وجہ سے اس معاہدے کے غیر مؤثر ہو جانے کا اندیشہ ظاہر کیا گیا ہے۔ سربیا میں کل رات ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے چوتھے روز بھی مظاہرے کیے۔ مظاہرین ملک کے صدر الیگزینڈر ویوکک اور ان کی حکومت کی جانب سے کرونا وائرس کی وبا پر قابو پانے میں ناکامی کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ مظاہرین نے بلغراد کے مرکزی علاقے میں واقع پارلیمنٹ کی عمارت کے قریب جلوس نکالا اور وہاں پر تعینات پولیس کے سپاہیوں پر بوتلیں پھینکی اور پتھر برسائے اور عمارت کی دھات کی بنی فینسز کو توڑ ڈالا۔ پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کے گولے داغے۔ پولیس نے متعدد مظاہرین کو گرفتار کر لیا۔ اس ہنگامہ آرائی میں کچھ صحافیوں کے زخمی ہو جانے کی بھی اطلاع ملی ہے۔ اور جاپان کے جزیرے کیوشو میں حال ہی میں شدید بارشوں کے سبب سیلاب آنے اور مٹی کے تودے گرنے سے ہلاک ہونے والے افراد کی تعداد 60 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ 10 افراد ابھی تک لاپتہ ہیں۔ جاپان کے محکمہ موسمیات نے شدید بارشوں کے بارے میں قبل از وقت وارننگ جاری کر دی تھی اور لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہو جانے کی ہدایت کی تھی۔ اس ضمن میں حکومت نے عوام کی مدد کے لیے فوج بھی روانہ کی تھی۔
آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے بہاماس کے گورنر جنرل کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ ریاست قطر نے کہا ہے کہ اس نے گزشتہ کئی دہائیوں سے بین الاقوامی تعاون کو فروغ دینے اور دنیا کے تمام ممالک اور عالمی اور علاقائی تنظیموں کے ساتھ اظہار یکجہتی پر مبنی خارجہ پالیسی اپنا رکھی ہے۔ وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کے مزید 961 مریض صحتیاب ہو جانے کے بعد شفا پانے والے افراد کی تعداد اب 98,232 ہو گئی ہے۔ اور روس اور چین کی حکومتوں نے شام کے لیے ترکی کے راستے انسانی امداد پہنچانے کے لیے اقوام متحدہ